اب ہر چاہنے والا جو ہوتا ہے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے محبوب واسطے کی کچھ چاہیے، نہیں سمجھا، میرے محبوب کے لیے کیا کچھ چاہیے. اور محبت کرنے والا جو ہوتا ہے نا محب، اب وہ اس کی اپنی طاقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ اپنی اوقات دے مطابق اس دے واسطے چیزاں خریدیں. ساڑی غریباں کی طاقت ہے اسی کھلونے کاراں لے دینے بچے، امیرہ کی طاقت ہے اصلی کاراں لے دینے. تو ہر چاہنے والے کی اپنی طاقت اپنی حیثیت ہوتی ہے. تو یہاں محبوب ہے محمد اور چاہنے والا ہے اللہ. اب جو کچھ محبوب کو چاہیے تھا اللہ بناتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ جس چیز کی حاجت ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، جس کی حاجت ہو وہ پہلے ہوتا ہے، جو محتاج ہو وہ بعد میں ہوتا ہے. مجھے حاجت ہے نا کہ میں ساؤنڈ پہ بات کروں گا تو ساؤنڈ پہلے آیا، میں بعد میں آیا. مجھے احتیاج ہے کہ میں کرسی پر بیٹھوں گا، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو میں بعد میں اسٹیج پہ آیا، کرسی پہلے آیا. تو جو پہلے ہوتا ہے بعد میں آنے والا اس کا محتاج ہوتا ہے. تو معراج کی رات یہ فلسفہ سمجھا دیا گیا. جیسے ہی وجہ تخلیق کائنات، زمانے کا ذرہ ذرہ جن کا محتاج ہے اور جو محتاج الیہ ہے، جیسے ہی وہ براق پہ بیٹھ کر جاتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کے آگے کا سفر آپ پیدل کرتے ہیں. سبحان اللہ. آگے پیدل سفر. حضور 500 برس آدمی چلتا رہے تو پہلا آسمان اتنا فاصلہ ہے. 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ براق دی رفتار ہے. 500 برس کے میل بناؤ تو پتہ چلے گا کہ براق بھی اتنی جلدی نہیں جا سکتا تھا جتنی جلدی میرے محبوب گئے. کس طرح؟ پھر آگے معراج شروع ہوا نا، تو معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. حضور نے پہلا زینہ اور پوڑی دا پہلا پیر، آپ نے اس پر پہلا قدم رکھا تو پہلا آسمان آ گیا. براق بھاگ بھاگ کے تھک گیا، سونے پیر چکے آتے رسالے پاؤ. حضور جب گئے تو پانی رک گئے. وہ وضو کیا تھا نا جہاں پہ پانی چل رہا تھا، پانی اسی جگہ پہ رک گیا. بسترے کا ٹمپریچر جو تھا وہ اسی جگہ پہ رک گیا، ٹھنڈا نہیں ہوا، بسترا اسی طرح گرم رہا. وہ کنڈا جو ہل رہا تھا نا، وہ کنڈا اس کو کھولا تھا نا، وہ ہل کے یہاں تک آیا. حضور چلے گئے، یہ یہی رکا رہا، واپس نیچے نہیں آیا. سورج نہیں چڑھا، چاند نہیں طلوع ہوا، ستاروں کا سفر رک گیا، زمین کی گردش رک گئی. 18 سال گزر گئے. بات لمحے ایک ہی نہیں. تفسیر روح المعانی کے اندر حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً کی لام کی تنوین کو قلت وقت کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور وہاں پہ یہ روایت لے کے آتے ہیں کہ اتھے ایک لمحہ گزریا، ادھر 18 سال گزر گئے. کہ 18 سال اس دنیا کے نہیں تھے، 18 سال وہاں کے تھے. جتنے دا ایک دن ہوئے تے دنیا دا 1000 سال بن جائے. ایک سال اتھے دا اتھے دے 3,36,000 سال. 3,36,000 ایک دن 18 نال ضرب دے.
ساڈا یار آوے ساڈا محبوب آوے تے اسی ایک منٹ واپس نہیں جانا دے یار کچھ دیر تک ہے کچھ دیر تک ہے یار رات تک گزار ہے پتہ نہیں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا حضور قبلہ محمد یار گڑی شریف پتہ نہیں ان دونوں میں سے کس کی کافی ہے جانی رات رہ کو مجھے تو یاد نہیں کہ ان کا شاعر کون ہے جی خواجہ صاحب کی ہے تو یہ یہاں پر تھے کہ خواجہ صاحب کا معبوہ ہے تو منتیں کر دیں رات کر جی کیا جانی رات رہ چلو آپ کی طرف سے ہو گیا ٹھیک ہے چونکہ میرے نالج میں نہیں ہے تو آپ نے یہ کہتے ہیں کوئی اور ہے آپ کہتے ہیں خواجہ صاحب برحال جو بھی ہے جس نے بھی اس کو لکھا اس نے اپنے محبوب کا کہا نا جانی رات رہ کو سانگا خدائی جانی رات رہ کو سانگا خدائی متوالا ٹکروں جندڑی برائی یہ تو دنیا کا محبوب ہے نا کوئی اور دنیا کا چاہنے والا انہاں محبوب آوے تے رات ساری واپس نہیں جان دیں دے دل کردہ ہے کہ رات ہی لمبی ہو جائے صبح ہو گئی نا کہ اس مالک کا محبوب کیا ہے وہ جانے واپس کر دیں 18 سال زمین کے لاکھوں سال بیت گئے بلکہ کروڑ سے بھی اوپر سال گزر گئے اتنا عرصہ میرا سونا ہوتے رہ گیا کہ تو پانی نہیں چلے وضو والا پانی لکا دے کنڈا ہلدا ہے وہ اسے جگہ دے ایک شعر ہے پتہ نہیں میں سمجھا سکوں کہ نہ کون اس باغ سے اے باد سبا جاتا ہے اج کون جڑا اس باغ دے وچوں ٹریا جاندا ہے کون اس باغ سے اے باد سبا جاتا کون اس باغ سے اے باد سبا جاتا ہے کون اس باغ سے اے باد رنگ رخسار سے پھولوں کے اڑا جاتا ہے رنگ رخسار سے ہوا کو لوگ پوچھتا پیا کونے جڑا ٹر چلے تے پھلاں دا حسن بھی مان پہ گئے کونے جڑا ٹر چلے حسن شادابی ختم ہو گئی آج جو میرے آقا چلے پانی رک گیا ہوا رک گئی سورج ٹھہر گیا چاند رک گیا حرکت زمین کی ختم ہو گئی میرے آقا وہاں عرصہ گزار کے لوٹ کے آئے پھر زمین کا نظام چلا تو آنے جانے میں پتہ چل گیا ہوتے وہ تاج تو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے یہاں پانی وہ تاج تھا او نہیں تھے اے نہیں چلیا او نہیں تھے ہوا نہیں چلی او نہیں تھے سورج نہیں ٹریا او نہیں تھے چند نہیں ٹریا پتہ چلا اس کائنات کی ہر چیز محتاج ہے میرا سونا مدینے والا محتاج الیہ
حضور ہیں تو پانی چلتا ہے. نہیں سمجھ آئی بس تھوڑی مہربانی ہے تسی اپنے مہمانوں کی قدر کر دے. سبحان اللہ کہہ کے سمجھ آئے نہ آئے لیکن بات بڑی عجیب ہے. آپ کے لیے علی تنویر صاحب بیٹھے ہیں. آپ بھی الحمدللہ اکثر سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. غور کیجئے ذرا جو بات میں کہنے چلا ہوں کہ یہ فلسفہ معراج کی رات سنیوں کا عقیدہ صحیح ہو گیا. پانی چل دے بین تاج سونا ہے. سورج تا چڑھدا تے لہدا پہ ہے. چند تا اپنی منزلہ طے کردا ہے. ستارے دی حرکت, زمین دی حرکت, سیارے دی حرکت, سب کچھ تا ہے کہ سونا ہے. جتھے سونا نہ ہوئے اتھے پانی نہیں چل دے. نہیں سمجھا نہیں. تو پتہ چلا کہ میرے آقا محتاج نہیں ہیں, سب کچھ حضور کا محتاج ہے. اگر سب کچھ رب کے بعد نبی کا محتاج ہے تو پھر یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ نبی کو رب نے بنایا. اچھا پتہ نہیں وہ اس کا کمبینیشن بنے گا کہ نہیں, سنا دیتا ہوں. حضرت عباس نبی پاک کے چچا ہیں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 40 دن کے تھے جب آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے. سبحان اللہ. وہ جھولا ماما جیسے چلتانیاں تو سو دے لیٹے ہوئے سو اور کدی رونا چاہتے سی پھر مسکرانے. عمر کتنی 40. دیکھ دے کون پہن چچا حضرت عباس. حضور مسکرایا ان کے چچا رہن دے میرے پتہ ہے. اتھے سبحان اللہ کا 40 سال کا نبی. شاعر احمد مدنی یہ صرف جذبوں کو برانگیختہ کرتا ہے نا. یہ حقیقت ہے. بولے 40 سال کے بچے کو کیسے پتہ چل گیا؟ وہ جڑا مریم اپنی جھولی چ پیا اور کنا دنوں دا وہ پتہ لگ جاتا. عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ کافر ہیں, یہ نبوت کے منکر ہیں, خدا کے منکر ہیں, یہ کتاب کے منکر. انہوں نے پتہ لگ گیا کہ وہ انہوں نے سوالہ دا جواب دے دے پہنے. وہ 1 دن دے یا 3 دن دے نبی ہیں. انہوں نے پتہ لگ ہے جنہوں دی خاطر کائنات بنی ہے, 40 دن نہ ہوئے پتہ نہیں لگ رہا. میں اس مقام پر بخاری سے 20 دلائل دے سکتا ہوں یہ قرآن پاک پہ آتا. صرف خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. مولوی آؤ نا, لگاؤ میدان, بھاگ جاؤں تو حسین کی اولاد میں سے نہیں. نعرہ حیدری, 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 شان مصطفیٰ. حضور آپ کو یاد ہوگا نا حضرت جرائد واللہ کے ولی تھے نا بنی اسرائیل کے دور میں. ان پر الزام لگایا تھا نا ایک بدکار, فاحشہ, بے حیا, بے غیرت عورت. ناجائز بچہ اس کی گود میں تھا. لوگوں نے پوچھا یہ کس کا؟ انہوں نے کہا وہ جڑا تہاڈا پیر نہیں بیٹھا پہاڑ دے اوتے جتنی بڑی خدمتاں کرتے ہو دے حکم دے سامنے سر جھکا اے اودا ہے. لوگ تو یکدم بھڑک گئے, جتنا پیار ہو گئے پھر اتنے گل کا پتہ لگے. پھر کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکتے نا. لوگ پہنچ گئے, عبادت خانہ گرا دیا, ان کو مارا, ان کو گالیاں دیا. ان کے یار گل سنو, تو سا زیادتی بہت کی تھی میرے نال, پر میں نے توڑے تے غصہ کوئی نہیں. گل تو دسو کی. اور میں کہا جی گل ہے, ایک پاسے عبادت, اے جبہ, اے قبہ, اے دستار سر دوتے, ہاتھ تسبیح ہر ویلے اللہ اللہ اللہ, اور ناجائز اولاد ایک فاحشہ عورت دی گود دے وچ توڑی. آپ نے فرمایا اے تسا آ کے پہلے میں پوچھنا ہے. چلو بلاؤ اس کو, انہوں آکھو اپنا پتر ہی لئی آوے. اے بخاری شریف ہے, وہ اپنے پتر نال لے آئی. ہے بھی حرامی, بولنا یاد نہیں سمجھ ناجائز اولاد ہے نا, ہے بھی حرامی. آپ نے فتوضا وضو کیا, فصلو, پھر نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آ گئے, اس بچے کو دور کھڑے ہو گئے. آپ نے انگلی کا اشارہ کیا, من ابو کا یا غلام,
اور دس تیرا پیو کون ہے؟ اور دسن لگ پیا فلاں جنگل، فلاں دیہڑا، فلاں مہینہ، فلاں چرواہا میری ماں نے منہ سے کالا کیتا ہے جس کی وجہ تو میں اس دنیا چاہیا لوگوں جرائد دے ہوتے الزام ہے یہ جھوٹ ہے۔ اور بنی اسرائیل دے حرامی بچے جان لیندے جنہوں رب نے بنایا معروف ہے اور جاننا کرنے کے لیے نہیں کہا اٹھاؤ بخاری۔ یہ روایت بھی موجود ہے بخاری کے اندر، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، ایک ظالم جابر آدمی شان شوکت دے نال گھوڑے اٹھتے بیٹھا ہے، اگے پیچھے نوکر چاکر قدم وہ سارے جاندے پہ تے ماں نے دیکھیا نا یار بڑی شان ہے اس بندے دی تے اس نے کہا یا اللہ میرے پتر نو یہ ہو جائے بنا۔ ہر ماں دی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا بڑا آدمی بنا۔ اللہم اجعل ابنی مثلہ، یا اللہ ابنی مثل میرے بیٹے نو بنا دے۔ تے پتر جڑا دودھ پیندا پیا 2-3 مہینے دا فترہ کا صد گیا انہیں ماں دا سینہ چھوڑ دیتا، بچیاں نو پتہ نہیں لگتا۔ میں نے کہا نا کہ میں 50 حوالے بخاری سے دے سکتا ہوں اور مولانا میں راویوں پہ بحث کروں کیڑا راوی کتھے جمع ہے کتھے کتھے پڑھے ہے کدے کلو سن کے انہیں حدیث پڑھی اور حدیث امام بخاری نے کس موسم میں کس علاقے سنائی، صرف روایت سنا کے نہیں جاتا، غور سے سنو۔ فَتَرَكَ صَدِيَهَا اس نے سینہ چھوڑ دیا اور فوراً آسمان کی طرف بچے نے منہ کیا اللہم لا تجعل مثلہ، یا اللہ بھی مجھے کمینے ورگا نہ بنا۔ نہ نبی ہے نہ ولی ہے، بچہ ہے۔ اچھا پھر ایک عورت گزرتی، اب یہاں ہو سکتا ہے میرے کو 2-4 بیٹھے ہو سننے والے جن کی منزل وہ ہو اور وہ وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ایک عورت گزری جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، سبحان اللہ، گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی۔ یہ ظالموں کا پرانا طریقہ ہے، سبحان اللہ، اور مارتے ہوئے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اعلان کرتے جاتے اے چور ہے، اے زانیہ ہے، اے چور ہے، اے زانیہ ہے، اے فاسقہ ہے، فاجرہ ہے۔ ماں نے وہ دی حالت دیکھی تھی کہ یا اللہ اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اس عورت ورگا میرے پتر کو نہ بنانا، میرا پتر اتنے ظلم کی تو سانسی۔ تو اس بچے نے پھر دودھ چھوڑیا، پھر دیکھ کے اس عورت دی طرف آسمان وال منہ کر کے آکھیا اللہم اجعل مثلہا، یا اللہ میں نے بنانا ہے تیرے ورگا بنا۔ میں نے خاموشی کی زبان میں کچھ کہہ دیا، امید ہے کہ میری نظر 1-2 آدمیوں پہ پڑی ہے جو میری اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ظلم کہاں کہاں پھر ہوا، پھر یہ رواج کہاں کہاں آیا، پھر کس کس کے گلے میں رسی باندھی گئی، کس کس کے ہاتھوں میں زنجیر باندھی گئی، کس کس کے پاؤں میں بیڑیاں باندھی گئیں، اور وہ منزل کہاں کہاں سے چلی تھی، ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا۔ وقت آیا تو میں 1-2 باتیں شاید کروں گا اس پر بھی، لیکن غور سے سنیے۔ اب بچے نے ماں نے بچے کو مخاطب کیا تو کی ہے، میں اس طرح کہتی ہوں تو انکار کرتا ہے، میں اس طرح کہتی ہوں تو اقرار کرتا ہے، اور تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس عمر کے بچے تو بات سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ انہیں کیا ماں باقی گلان بات دی، وہ جرا گھوڑے دے اتے جاندہ پینا کہ پیچھے نوکر ڈھیر سارے، وہ اس علاقے دا ظالم جابر شرابی تے خبیث آدمی۔ اماں میں بھوکا مرنا تے قبول کر لے سا پر ظالم بڑھنا قبول نہ کر لے۔ خود نال پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں بچے دی۔ پھر وہ دوسری عورت تو کہا جو کچھ کہہ رہے تھے لوگ بکواس کر رہے تھے، اس کا من سچے موتی سے بھی زیادہ سچا تھا۔
اس کا کردار حسین تھا، اس لیے میں نے کہا یا اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا۔ مظلومہ دوتے وقت ضرور اوکھیا ہے، پر سونا ایک گل ہمیشہ یاد رکھو کہ دلہ وچ وسط مظلوم را دینے، ظالم نہیں دلہ دے وچ۔ شاید کسی کو میری بات سمجھ میں آئی ہو، وہ آدھا نبی ابھی گزرا ہے۔ اب غور سے سنیے گا، سرکار ہے جھولے کے لیے۔ وہ چھوٹے ہوتے بڑے ہوتے سے میں انتا یاد نہیں، جبریل آئے جھولا جھولائے لوری دے رحمان، سو جا سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا حضرت عباس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ 40 دن کے تھے، رونا چاہتے تھے پھر مسکرا دیتے، پھر مسکراتے پھر رونا چاہتے تھے۔ نبی پاک نے کہا مفہوماً میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ وہاں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن کہتے پھس پھسا ہو گیا تو کر لگا۔ اب غور سے سنیے گا، آپ نے کہا چچا مجھے یاد ہے کیڑی گلاں سنان نہیں یاد نہیں سنان، یہ تو 40 دنوں کی بات کی کر لے کہ وہ یاد نہیں جو ماں دی گودج میں آکھے ہی پہلے دے 40 دن کی بات آپ نے کہا چچا مجھے یاد ہے، تو حضرت عباس حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کی عمر 40 دن کی؟ آپ نے کہا مجھے یاد ہے، کیا ہوا تھا؟ آپ نے کہا میری ماں نے اس دن مجھے کس کے باندھ دیا تھا۔ مائیں بات دیتی ہیں نا کپڑے میں تاکہ بازو بھی سیدھے ہو جائیں، ٹانگیں بھی سیدھی رہیں، پاؤں میں کوئی نقص نہ رہے، سر بھی ماں بار بار دباتی ہے، وہ مخصوص قسم کے کچھ انسٹرومنٹ بنے ان میں رکھا جاتا ہے سر کو، تو اس طرح تاکہ بچے کا حسن جو ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ حضرت حلیمہ کے گھر جب گئے نا تو شام کے وقت دن تو سارا بکریاں چرا دیے تھے، اس قوم کے بچیاں بھی تھے بچے بھی تھے، شام کے وقت نا پھر ہر کوئی اپنے بھائی میں لے کے آئے، پھر مجلس مفاخرت قائم ہوئی، پاک یہ دیکھ میرے ویر دا نک کے دا کتنا سونا ہے، کوئی آخری میرے پتر ویر کی پیشانی کتنی سونی، کوئی آخری میرے ویر دے رخسار کتنے اچھے، کوئی آخری میرے ویر دا رنگ دے، کوئی آدھی ہے ویسے تو بہنہ ویر چنگے لگتے باوے جے ہو جائے گی۔ میں نے سچ کہہ دیا آپ کے علاقے میں اس طرح ہے کہ تو بہنان تو ویسے بھی چنگے لگ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں بار بار زبان میری اس طرف پھر چلی جاتی ہے، تیریاں بہنان میں تو چنگا لگتا ہے، ویر چنگا لگتا ہے، حسین دی بہن تو ویر کٹا چنگا لگتا ہے اسی۔ میں صرف ایک بات کروں گا لاسٹ میں جا کے کیونکہ ابھی ایام ہیں، اب ذرا غور سے سنیے گا جو بات کل ہم نے اپنے گھر میں ختم شریف دلوانا تھا کہ 20 سفر ہے، چلو ہم بھی حضرت امام کے ہو تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے نواسیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں وہ تو حافظہ بن گئی، اب تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں 3 بیٹیاں، اب جو میری نواسیاں ہیں نا وہ 2-3 میرے پاس رہتے ہیں ادارے کے اندر، وہ پڑھ رہی ہیں تو وہ تینوں صبح صبح میرے پاس ہیں۔ نانا ابو میں نے کہا کیا ہے؟ آج نا شام اسی امام حسین دے نام دا ختم دلوانا ہے، تے نانا ابو صرف ختم نہیں پڑھنا، پورا قرآن ختم کرنا ہے شام۔ تو کل ہمارے گھر میں ایسے ہی تھا، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب بات سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں، کہا میری ماں نے مجھے کس کے ہاں وہ بات کر رہا تھا حضرت حلیمہ، ان کی بیٹی تھی شیمہ، وہ بھی حضرت نبی پاک کو اٹھا کے لے جاتا، اب وہاں پہ مفاخرت یعنی اپنا اپنا فخر بیان کر رہا ہے، میرا ویر کیڑا سونا ہے، میرا ویر کیڑا سونا ہے، میرا ویر دے ہاتھ پیر دیکھ کیڑے سونا ہے، جوان ہو سی تے قیامت ڈھا سی،
لیکن مورخ لکھتا ہے کہ جب شیما حلیمہ کی بیٹی نبی پاک کو لے کر اس جگہ جاتی نا جہاں باقی بچیاں بھائی لے کے آئی تو ساری بچیاں اپنے بھائیاں دے منہ دھوتے کپڑے دے لینی محمد آگے دے ورگا ہے ہی میری ماں نے مجھے کس کے باندھا ہوا تھا اور اس تکلیف کی وجہ سے میں رونا چاہتا تھا. سامنے 14ویں کا چاند تھا, اللہ نے 14ویں کے چاند کو میرا کھلونا بنا دیا. میں ہاتھ ہلاتا تو کبھی ادھر جاتا, کبھی ادھر جاتا, کبھی ادھر جاتا. وہ چاند مجھے بار بار خوش کرتا. مجھے آج تک یاد ہے. حضور آپ کو یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے. اب میں نے کچھ کہنا ہے. بستی نوالا کے اس اجتماع میں آنے والوں, یہ میرا ایک جملہ ہے, اگر ساتھ لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے میری آخرت اور آپ کی آخرت کا سبب بن جائے. حضور آپ جانتے ہیں؟ کہا جانتا ہوں. حضور جانتے ہیں؟ اب میں تب تحت لفظ بات کر رہا ہوں, میں نہیں کہوں گا کہ کوئی سمجھا میری بات یا نہیں. حضور آپ نے کہا میں جانتا ہوں. آپ جانتے ہیں؟ جانتا ہوں. آپ جانتے ہیں؟ میں جانتا ہوں. آپ 40 دن کے تھے, آپ جانتے ہیں؟ تو مسکرا کے نبی نے کہا چاچا تو امتی ہو کے نہیں بولیا, میں نبی ہو کے کیوں نہیں بولیا. تو حضور والا جس چیز کی طلب تھی سرکار کو آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ بناتا رہا. یعنی محبوب کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اے بھی للہ تیرا ہو گیا, اے بھی تیرا ہو گیا, اے بھی تیرا. یعنی ساری کائنات پھر مارج وجود میں آئی. تو آئی کس طرح؟ اس کی وجہ تخلیق نبی پاک کی ذات تھی. اس کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی نے اس کی بارگاہ میں سر جھکایا تو وہ سیدہ زہرا کے بابا تھا. اور حضور نے آ کر اس کائنات کے اندر اس مخلوق کو پھر حسن کا پیغام دیا کہ زندگی حسین بنانا چاہتے ہو تو ماں کو ماں سمجھنا, بیٹی کو بیٹی سمجھنا. اس طرح ہی بس ایک بات آپ سے کروں تو اجازت چاہوں, اس دفعہ ناراض نہ ہو جائیے گا, ہوئیے گا, کیونکہ میں انتہائی علی, میرے دونوں کڈنی کے اپنا آپریشن ہوئے ہیں, دونوں میں سٹینٹ آیا. میں اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتا ہوں, لیکن وعدہ نبھانے کے لیے نہیں آیا ہوں. اس میں میرا اپنی غرض بھی تھی کہ میں جاؤں گا, جا کے سب سے ملوں گا, کوئی تو میرے واسطے دعا کر دے. خیرات تو ملتی رہتی ہے, لیکن یہ اصل خیرات یہ ہے جو آج آپ مجھے دے دیں گے. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو میں جو قرآن پاک کا ترجمہ لکھ کر تفسیر لکھ رہا ہوں, 22 پارے ہو گئے, دعا کریں اللہ تعالیٰ مکمل کر دے گا زندگی. اب اور سے حضور میری بات کو سنیے جو بات میں نبی پاک نے انسانی معاشرے کا حسن بنانے کے لیے کسی کو ماں بنا دیا, بہن کا رشتہ قائم کر دیا, بیٹی کا رشتہ قائم کر دیا, دھیاں جمعیاں پہلے بھی سن پر زندہ دفنا دیتی ہیں. اب یہ نبی پاک نے بتایا, یہ سارے رشتے قائم کیے. یزید دنیا کا بدترین کتا. میرا دل جلتا ہے, میں کچھ نام چاہتے ہوئے بھی لینا نہیں چاہتا. میری جماعت اہل سنت کا ہوں, آمنے سامنے بات کرنا کچھ اور ہے, لوگوں میں بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن دل دکھتا ضرور ہے جدوں کوئی اپنا رہتا ہے. اچھا خیر وہ باتیں نہیں کروں گا. اب جو بات کرنے چلا ہوں, یزید نے جب اقتدار سنبھالا تو تمہیں پتہ ہے کہ یزید کتنا علاقے دا حکمران سی, 55 ملک کا. اس دور کے کروڑوں افراد اس کے تابع فرمان تھے. اب میں نے ایک بات کہنی ہے صرف اس امید پر کہ یہاں مجھے کچھ چہرے نبی کی آل سے پیار کرنے والے نظر آئے اور نبی پاک کے نوکر نظر آئے. ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا. 55 ملکوں کا حکمران, کروڑوں افراد اس کے تابع فرمان. ایک حسین نہیں بنتا تو کی ہوگی؟ نہیں سمجھ آئی.
حسین نہ مرنے تھے تو اپنے آرام نال حکومت کر کیوں وجہ کی اپنی امام حسین نو مناؤ اب وجہ سننا چاہتے ہیں تو تاریخ بلادری کو اٹھائے اور پڑھے کہ یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنے 150 مشیروں کو طلب کیا بستی دیوانہ والو آپ کے وسیلے سے میری آواز میرے اہل سنت کے ایوان بالا تک پہنچے گی میں نام بتاؤں گا تو ملک میں آگ لگ جائے گی وہ 150 کون کون تھا سبحان اللہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے بات بات جی پتر چنگا نہیں سبحان اللہ عمرہ دراز اب غور سے میری بات کرو 150 افراد کے نام مجھے یاد ہے میں نام لوں گا نا حضور کی نام تو آگ لگ جائے نہیں لیتا نام 150 مشیروں کے سامنے یزید نے یہ ایجنڈا رکھا کہ آج تم یہ ایجنڈا پاس کرو تاکہ میں آرڈیننس جاری کروں پوچھا کیا ہے انہیں کیا آج تو بعد میں ایک قانون ختم کر رہا ہوں ماں کوئی نہیں دھی کوئی نہیں بہن کوئی نہیں خالہ کوئی نہیں پھوپھی کوئی نہیں بس عورتیں مرد اس نے یہ بل پاس کروانے کے لیے جب وہ سامنے رکھا گیا تو قرآن تو کہتا ہے چوتھے پارے کے آخری صفحے پر دیکھیں لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء اس عورت نال کدی بھی تو نکاح نہیں کر سکتا بھاویں تیری سگی ہوئے یا مترائی ہوئے جد نال تیرے پیو نکاح کیتا ہے تو کدی ادھ نال نکاح نہیں کر سکتا ہے جی لا تنکحوا ما نکح آباؤکم اور اگلی آیت میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالات وہ سارے رشتے جو حرام ہیں ان کو بیان کیا یزید نے یہ ایجنڈا رکھیا کہ آج تو بعد میں قانون ختم کردہ ہے یہ ہاشمیہ دا بنایا ہوئے ہے کوئی رابطہ قانون نہیں ہاشمیہ دا بنایا ہوئے قانون ہے اس کو تبدیل کر دیا بس آج تو بعد یہ سارے رشتے ختم ہیں عورتیں مرد اور 150 جو بیٹھے سن کے زمانے میں تو منا لے سکتے یہ عیاشی فروغ تپاجا سے لیکن حسین کو کون منا سکتے حسین بیٹھے کون ہے جو حسین کو منائے گا حسین اپنے ہوتے ہوئے اپنے نانا کا قانون بدلنے دے گا ایک حسین انہیں کیا ایک نہیں ہو ایک بھی کروڑا بنتا اس کے ہوتے ہوئے قانون نہیں بدل سکتے اب انہوں نے دھوکہ دینا چاہا امام حسین کو ایک سوال نامہ بھیجا سمجھئے گا ذرا سوال کیا تھا کہ ایک آدمی نے اپنے گھر دے سین دے وچ ایک درخت لگا درخت جوان ہو گیا انہوں لگ گیا پھل ہون وہ گھر والا جڑا ہے مالک کے جڑا وہ پھل استعمال کر سکتا نہیں سمجھ آئی یہ یزید نے اور اس کے مشیران نے یہ فتویٰ طلب کیا حضرت امام حسین سے سمجھ آگئی ہوئے گی کہ پیچھے کہانی کی اتو چکر دیر واسطے لکھیا کہ گھر دے سین دے درخت لاوے پھلدار انہوں لگ جائے پھک جوان ہو جائے پھل لگ جائے پھل پک جائے اور مالک اس کو استعمال کر سکتا ہے حج دے موسم دے وچے سوال نامہ امام حسین تک پہنچے راوی کہندا ہے کہ امام حسین نے کوئی دیر نہیں لگائی اسی وقت وہ کاغذ چکیا جدوں تے سوال سی اپنے زانوں دے تے رکھیا اور او قلم اپنی جیب چکڑیا جیڑا چیف جسٹس دی حیثیت جنال علی جس جنال فیصلے لکھے میں نہیں کہتا کہ آپ کو نئی بات سنانے چلوں آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے لیکن اکثریت پہلی بار سنیں گے ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا رکھا کاغذ اپنے چانوں پر نیچے جواب لکھا میرے پیر میرے لجپال میرے مرشد حسین نے میرے بادشاہ حسین نے میرے شہنشاہ حسین نے وہ سوال کا جواب لکھا آپ نے کیا سوال کرنے والے نے چاہیے کہ وہ ایک آری لوے آری
اور جدنا لکڑا کٹ دیا ایک آلی لوے تے او دے اتے پھیرے جے نکلے بورا تے پھر حلال ہے جے نکلے خون تے پھر حرام ہے اگر بات سمجھ میں آئی ہے پھر کر دیکھو اگر بورا نکلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے لے لو پھل استعمال کر لو اگر نکلے خون پھر مرضی تیری نہیں چلنی پھر خون دیکھنا ہے کہ اس خون دے بارچ میرے نانے دا قانون کی یزید کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا تو کام نہیں چلتا جب تک حسین رہ گئے تو امام حسین نے بھی کربلا میں ڈیرا لا کر قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا میرا کچھ روے نہ روے میں زمانے دیا ماواں دی عزت نہیں لوٹنا نہ دیاں میں رسوا ہوں دے سا نہ بہنہ میں رسوا ہوں دے سا یہ ہے حضرت امام حسین تو وجہ تخلیق کائنات نبی ہے نبی نے کائنات کے افراد کو حسن معاشرہ دینے کے لیے قانون بنایا اور اس قانون کو توڑنے والا یزید تھا اور اس قانون کو بچانے والا کل بھی حسین تھا آج بھی حسین مجھے امام حسین جیسا اور کوئی بھی نظر نہیں آتا واللہ باخدا امام حسین نے قرآن پاک اور سن لیجیے تاریخ الخلفاء کے اندر ہے حضرت حنظلہ حضور ایک صحابی سے جڑے سہاگ رات اعلان سن کے میدان جہاد چلے گئے غسل دا ٹائم نہ ملا جب شہید ہو گئے نا تو باقی شہیدوں کے لاشیں اکٹھے کر لیا نبی پاک نے یا بھی ہاں بھی سب تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور حضرت حنظلہ کا لاشہ نہیں مل رہا تو نبی پاک مسکرائے آپ نے کہا انہوں نے غسل کرنا تھا فرشتے آسمانوں پہ اور تھوڑی دیر کے بعد کہا نبی پاک نے کہ جاؤ میدان میں جا کے دیکھو جا کے دیکھا تو حضرت حنظلہ کا لاشہ پڑا تھا اور بالکل تازہ پانی کے قطرے ان کے جسم سے نیچے پڑے ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ بن حنظلہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 160 سطر نمبر 13 14 15 16 17 اٹھا کے پڑھو عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں کہ یزید دا دور اتنا گندہ دور ہے کہ اسی ہر ویلے انتظار بیٹھے اسے کہ ہون آسمان تو پتھر لانے ہون آسمان تو پتھر وسدیں ہونے دنیا برباد نہیں پوچھے کیوں کیا ان رجل ینکہ الامہات دنیا دا بدترین کتا یزید او سی جس نے اپنے باپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال تو بعد اپنی اماں نال نکاح کی اپنی دھیاں نال حسین تو آخری وقت تک اپنی بہن کا وقار لوگوں کو سکھا گئے آخری وقت میں اگلے دن اسلام آباد کے ایفٹن ایریا میں ایک کانفرنس تھی تو وہاں میرا تھا سبجیکٹ تھا اسلام اور حسین میں نے کہا یہ آپ کو سبجیکٹ بنانا نہیں آیا اسلام اور حسین اور مغایرت کے لیے اسلام ہو رہے حسین ہو رہے یہ کوئی موضوع ہے اسلام ہو رہے حسین ہو رہے میرے تو حسین اسلام نظر آتا ہے تو اسلام حسین نظر آتا ہے اگر امام نہ جاتے نا کربلا تو یقین کیجئے کہ پھر دنیا میں آج ماؤں کی عزت نہ رہتی آج بہنوں کا وقار نہ رہتا یہ جو تخلیق کائنات میں مخلوق میں سے اشرف المخلوقات کا حسن ہے کہ بچایا کیا کہ حسین نے بچایا وجہ تخلیق کائنات وہ نبی پاک کی ذات ہے سب سے پہلے نبی پاک کو بنایا گیا اور پھر جو کچھ بھی اللہ نے چاہا اپنے محبوب کی سامنے گفٹ کے تحائف کے انبار لگا دی اے سورج بھی تیرا جدو چاویں موڑ لگا اے چند بھی تیرا جدو چاویں توڑ دیں اے پانی تیرے جدو چاویں تلا لگا
حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں نبی پاک میرے پیٹ میں تھے، میں کنویں پہ گئی، جا کے پانی نکالنے لگی کنویں پہ، تو کنویں وچوں آواز پہ آوے السلام علیکم یا ام رسول اللہ، السلام علیکم یا ام رسول اللہ۔ نبی دی امت تیرے اتے سوال ہوئے کہ اپنا ڈول رکھ دے، پانی نہ بھرے۔ تو حضرت سیدہ آمنہ نے کہا پیچھے برادری بیٹھی، اور انہوں نے کہا جب گھڑا بھر کے آ جا سی تے پتر جم سی، گھڑا نہ بھر سکی تے پتر نہیں تھی جم سی، میرے ہوتے تے پچھو گلا ہونی کہ تو آکھتا ہے پانی نہ لے کے، انہوں نے کہا نہیں میں پانی تو نہیں روکیا، میں آکھا ڈول نہ بھرو۔ میں قیامت والے دن اپنے نبی نو کی منہ اٹھا سا، اور مکے دیتے پانیاں نو پتہ لگ گیا کہ نبی آن والا ہے، ازلی ابدی نبی ہے، تے مجاہدہ آج تک پتہ نہیں لگا کہ نبی جمعہ نبی ہے یا 40 سال تو بعد نبوت نبی۔ اور جس گدھی دوتے حضرت سیدہ حلیمہ لے کے نبی پاک میں بیٹھے، گدھی آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، گڈھان، وہ جس پر آپ کو سواری تھی اس پر آپ نبی پاک کو لے کر بیٹھے، اس نے 3 سجدے کیے کعبہ اللہ کی طرف منہ کر کے گدھی نے، اور 3 مرتبہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اوقات میری کوئی نہیں پر تو میرا سوار اج انہوں بنایا ہے جڑا ہے بھی سب تو پہلے تے ختم نبوت دا تاج پا کے دنیا۔ کھوتیاں نو پتہ لگ گیا کہ نبی آ گیا، 3-4 سال بعد نبوت نظر آئی۔ اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے چلا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہے کہ وہ پانی خود بخود اوپر آیا، پہلے آ کے میرے پیران دے ارد طواف کرتا رہا، میرے پیر چمتا رہا، پھر اتاں اور اتے آیا تو میرا ڈول بھر گیا، میرا گھڑا بھر گیا، تو میں واپس جاندی ہوئی اے سوچ دی گئی جدے آن تو پہلے اے حالے آ گیا تے کی بن گیا۔ تو دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر جن کی جلدی ہے وہ ذرا چلے جائیں، پھر آرام سے جو 2-4 رہ جائیں گے دیوانے، ہم دعا کریں گے کیونکہ یہ وقت ہے مزدوری کے ملنے کا۔ تو جنہاں دے کل مزدوری پہلے ڈھیر ساری یہ خان ملک بیٹھے ہو، چودھری بیٹھے ہو، تو چلو شاباش جلدی کرو، تو جڑے مدینے والے دے نوکر ہو نا ذرا بیٹھو تاکہ میں دعا مانگا۔ آج اپنی ماں سیدہ زہرہ کا وسیلہ لے کے نبی پاک نے حضور آئیے میں کیا لکھتے ہیں کہ یا اللہ ہم یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہم سب میں جتنے ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں انہیں قرضوں سے نجات دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں آج کے اس محفل میں شریک ہیں یا جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو بھیجا ہے، اپنے بچوں کو بھیجا ہے، یا اللہ میری تمام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو قیامت تک خاتون جنت کی چادر کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے میں ہم گناہگاروں کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بہت نالائق ہیں، ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں کہ منہ اٹھا کے تیری بارگاہ میں کچھ عرض کر سکیں، لیکن سائیں تو بڑا لجپال ہے، تو نے آج تک ہمارے پردے رکھے ہیں، تو نے کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہونے دی کہ یہ کیسا ہے، اس کے جرم کتنے ہیں، اس کے گناہ کتنے ہیں، تو نے آج تک پردے رکھے ہیں، تو آج بھی پردے میں ہم پہ کرم کر کے ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاجی عبدالستار صاحب بیمار ہیں کوئی، تو دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کامل عطا فرما۔ اب میں نے ایک دعا کرنی ہے، امید تو یہی ہے میری کہ یہ یہاں کے عشاق جتنے بھی آپ نبی پاک کے دیوانے بیٹھے ہیں مجھ غریب پہ کرم کریں گے، مل کر بیک زبان مانگیں گے، اور آج اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں زندگی رہی تو اگلے سال اگر ملے نا تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ضرور مجھے بتائے گا کہ یہ کرم ہو گیا ہے، کیونکہ اتنے اجتماع ہے بڑا، یہ نصیبوں سے ملتا ہے، کبھی کبھی کہیں تو یہ ڈیوالہ صاحب کی بڑی محنت ہے، تو دل سے آج دعا کریں کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب کریں۔
یا اللہ امام حسین کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ مولا علی کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کانسٹیبل افیسران، ان کی گاڑیاں یا جو بھی یہاں جماعت اہل سنت کے افراد نبی کے غلاموں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، یا اللہ غیب سے تو ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو ترقی درجات عطا فرما۔ جن افیسران نے اس جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالی، اجازت دی، یا اللہ ان کو مزید ترقیاں نصیب فرما، یا اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے میں ماسٹر غلام شبیر دیوالہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور نوجوان جتنے بھی اس محفل کو حسین بنانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، سب کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ حضرت علامہ مولانا القاری الحافظ محمد امین صاحب جو میری جماعت اہل سنت کے روح رواں بھی ہیں اور میرے محسن ہیں، پچھلی رات میری بیٹی سفر میں تھی اور گاڑی آپ کے بالکل یہ جو سی پیک کا بنا ہے اس کے پل کے نیچے خراب ہو گئی تھی اور تنہائی تھی، میں تو اس وقت بستر عدالت پہ تھا، چل نہیں سکتا تھا، غلام رسول صاحب بھی لاہور میں تھے، تو ان کو کال کی تو رات کو اس وقت تک سوئے نہیں جب گاڑی ٹھیک کرا کے اور میری بیٹی کو باحفاظت منزل تک پہنچایا اکرم میتلا صاحب نے بھی۔ تو میری تو اب جب تک زندگی ہے پل پل دعا کرتا رہوں گا کہ یا اللہ جنہوں نے میری عزت کی خاطر اتنی قربانی دی ہے ان کی عزتوں کو دونوں جہانوں میں بلند و بالا فرما، یا اللہ ہم سب کے ہاتھ پہ رحم فرما۔ پھر دعا مانگوں کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ رحم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد مظہر لطفہ وعلی آلہ وصحبہ۔